نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے اوپر اگر قرضے جو ہے وہ زیادہ ہو چکے ہیں یا قرض جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ قرض جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، چاہے مرد ہے، خواتین ہے، جو بھی حضرات ہیں، تاجر حضرات ہے یا بزنس کرنے والے حضرات ہے یا کوئی بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جتنے بھی قرضہ ہے، جتنا بھی ہے، اللہ رب الجلال قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرمائے، اپنے غیب سے آپ کی مدد فرمائے، تو آپ کے لیے آج ہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب الجلال کی ذات سے امید ہے اللہ رب الجلال اپنے غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرمائیں گے، ایسا انتظام فرمائیں گے کہ آپ کا قرضہ جو ہے چند دنوں کے اندر اتر جائے گا، اور قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ رب الجلال اسباب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت ہی مجرب اور زبردست وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے جتنے سبسکرائبرز ہیں ان سب کو ہماری طرف سے خصوصی اجازت ہوتی ہے، تو ہمارے جتنے بھی وظائف جائز مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان وظائف کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے وظائف میں جو اللہ رب الجلال تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس میں کچھ وظائف ایسے بھی ہیں جو خاص وظائف ہے جن کے لیے ہم نے رابطے کا کہا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رابطہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کچھ زبان بندی کے حوالے سے وظائف ہے، جدائی کے حوالے سے وظائف ہے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے وظائف ہے، اس طرح کے اور خاص وظائف ہیں۔ ان کے لیے آپ نے ایک مرتبہ رابطہ کرنا ہوگا، تفصیل سے ہمیں آگاہ کرنا ہوگا، پھر ہم دیکھنے کے بعد آپ کو ان کی اجازت دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا وظیفہ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ تو آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے، کون سا عمل کریں گے کہ اللہ رب الجلال اسباب پیدا فرمائے آپ کے لیے؟ تو سب سے پہلی بات ہے، اس میں آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے، اللہ رب الجلال سے دعا کریں گے۔ ہر نماز کے بعد دعا جو ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی۔ بہت جامع دعا ہے، یہ آپ یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور قرض کی ادائیگی کے حوالے سے کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب الجلال ضرور بس ضرور کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرمائیں گے۔ دعا کون سی ہے؟ یہ والی دعا میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، جو قرض کی ادائیگی کے لیے جو عمل ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے۔ یہ دعا جو ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو چاہے ہم کوشش کریں گے اسکرین کے اوپر بھی آپ کو یہ دکھا دے، کیونکہ اکثر حضرات پھر پوچھتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھتے رہتے ہیں، ساتھی بتلاتے ہیں کہ یہی چاہتے ہیں کہ ساتھی کے اسکرین کے اوپر بھی آیت یا حدیث یا دعا جو بھی ہم بتاتے ہیں وہ اسکرین کے اوپر بھی نظر آئے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو ہماری کوشش ہوگی اسکرین کے اوپر بھی آپ کو ساتھ دکھاتے رہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے عمل کون سا کرنا ہے، یہ جو خاص عمل آپ کو بتانے والے ہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ عقل حلال ہو۔ مثال کے طور پر مطلب کھانا آپ کا حلال ہو، کسی حرام طریقے سے آپ کے گھر میں کھانا نہ آتا ہو، یا کوئی سودی کاروبار کے میں آپ ملوث نہ ہو، کوئی جوئے والے مطلب کاروبار میں وہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں پیسے وغیرہ کا آنا اس طرح کا نہ ہو، معاملات نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے قرضے ختم نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جیسے آپ بینک سے قرضے لیتے ہیں، اس کے اوپر سود ہے، تو یہ بینک سے جو بھی قرضہ لے گا یہ کبھی قرضوں سے اسے چھٹکارا نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں سود ہے۔ تو سود جو ہے، اگر آپ کا تھوڑا سا کام مطلب حل ہو جاتا ہے مسئلہ، لیکن آپ کے لیے پھر کافی سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن جو ہے پڑھی جاتی ہے، بہت اس کے فضائل ہے۔ دجال کے فتنے سے جو ہے اس کی بندے کی حفاظت ہوگی جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، تو یہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، تو اس کی تلاوت جمعے کو ایک مرتبہ جو ہے اس کی مکمل سورت کی تلاوت لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس سورہ کہف کو جو ہے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ہی مجلس ہو، مطلب مثال کے طور پر آپ مسجد میں بیٹھ گئے یا گھر میں کمرے میں بیٹھ گئے، باوضو ہو کر جائے نماز بچھا کر قرآن مجید لے کر آپ ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھیں گے، ختم کریں گے، پھر دوسری مرتبہ ختم کریں گے، تیسری مرتبہ کریں گے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 مرتبہ سورہ کہف کو آپ تلاوت کریں گے۔ اس کی پڑھنے کے بعد آپ پھر دعا کریں گے، اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے۔ قرض کی ادائیگی ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں گے، پہلے آپ اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر اپنا مقصد بیان کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، خوب گڑ گڑا کر مانگیں گے۔ دعا کی قبولیت کی نشانی بھی یہی ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ مطمئن ہو کر تو یقین کے ساتھ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور اللہ رب الجلال اسباب پیدا فرمائیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں جو ہم نے آپ کو دعا شروع میں بتلائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ضرور بالضرور آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے جتنے بھی مقروض حضرات ہیں، اللہ رب الجلال سب کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرمائے، اور اس قرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب الجلال آپ تمام جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جائز ضروریات و حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے جو ہے وہ پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔